شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ایک وقت آئے گا جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے کہ آپ دعوت کے کام میں صبر و استقامت کے ساتھ لگے رہیں، کیونکہ انجام کار غلبہ آپ کو حاصل ہوگا۔ صاحب محاسن التنزیل نے اس آیت کی تفسیر یہی لکھی ہے، لیکن ابن کثیر اور شوکانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ کفار یہ تمنا یا تو موت کے وقت کریں گے یا قیامت کے دن کریں گے، جب حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور انہیں اپنے دین و عقیدہ کے باطل ہونے کا یقین ہو جائے گا، تب یہ تمنا کریں گے۔ ابن عباس اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مشرکین اور گنہگار مسلمانوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا تو مشرکین مسلمانوں سے کہیں گے کہ تمہاری توحید تمہیں کام نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو کر اپنے فضل و رحمت سے مسلمانوں کو جہنم سے نکال دے گا۔ اس وقت مشرکین ایسا کہیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے فاصلے پر پہنچ کر رات کو جگہ جگہ آگ جلانے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ جیسے پورا جنگل آگ میں جل اٹھا اور اس نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ مکہ کے لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں سے نکل کر اس آگ کو دیکھنے لگے، لیکن مکہ سے نکلنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر اس آگ کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی، انہیں میں ابو سفیان بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً پہرے پر تھے کہ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا آج وہ ہمارے کام ضرور آتا۔ اس جواب میں کیا یہ تمنا مضمر محسوس نہیں ہوتی کہ کاش مسلمان ہو چکے ہوتے؟ اسی طرح فتح مکہ کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر قریش کو خطاب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ ان میں سے ایک شخص کا دل کیا یہ خیال نہیں کر رہا تھا، ہر ایک شخص کا دل کہ کاش مسلمان ہوتے، ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، ہر شخص کا دل ہی تمنا کر رہا تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر اس بات کی تمنا کریں گے۔ طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کئی گنہگار دوزخ میں جائیں گے۔ کچھ عرصہ بعد کافر انہیں تانا دیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، لیکن تمہارا انجام بھی ہم سے مختلف نہیں، تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ چنانچہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنہگاروں کو دوزخ سے نکالنے کا حکم دیں گے، چنانچہ جیسے یہ دوزخ سے نکلیں گے کافر بھی کوشش کریں گے ان کے ساتھ نکل جائیں، لیکن مسلمانوں کے نکلتے ہی دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس وقت کافر چیختے ہوئے کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو اپنی کمزوریوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہمیں بھی یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جاتی۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، 14واں پارہ ربما، اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ حجر مکمل، سورہ نحل مکمل۔ سورہ حجر میں 5 اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کفار کی آرزو
آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو آسام میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ نمبر 2، قرآن کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ نمبر 3، انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ نمبر 4، 3 قصے۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بظاہر ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خبر سنا رہے ہیں، سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، لہذا ان کے ماننے والوں اور ان کی آل کو بستی سے نکل جانے کو کہا گیا۔ تو سب لوگ ان کے گھر کی طرف لپکے اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے ان کو عذاب سے دوچار کرنے کے لیے آئے تھے ان کو نوخیز لڑ کے سمجھ کر زیادتی کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ فرشتے تھے، اور آخرکار قوم لوط بدترین عذاب کا شکار ہو کر نشان عبرت بنی۔ اس طرح قوم سمود کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بھیجی اور نشانیاں دکھائیں مگر وہ نظر انداز کرتے رہے۔ قوم سمود اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہے، یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ نمبر 5، مشرکین مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا گیا کہ مشرکین مکہ کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، تعزیز اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اس پارہ میں دوسری سورہ سورہ نحل ہے، اس میں 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 شہد کی مکھی، نمبر 4 جامع آیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ توحید، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع دیے ہیں، جس سے تم دودھ گوشت حاصل کرتے ہو، اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کا کام کرتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش اللہ ہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، مگر انسان ان انعامات کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رسالت، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی رائے میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا کی ہے۔ جامع آیت، اس سورت کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اور واضح برائی، منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ ان 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور شکر گزار بندے بنے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ دعوت، حکمت و نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا حکم ہے، حکمت اور بھلی نصیحت کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے بحث و مباحثے کا حکم ہے۔ یہ تھا 14ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن حکیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل کے ذریعہ سے نازل کیا گیا، اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے اور سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔